الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء، نقطة دائرة الوجود، صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة، المدفون بأرض مدينة، العبد المؤيد والمصطفى الأمجد ورسول المصدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات بر محمد. ارباب ایمان، اولا گزارش ہے دنیا کے حالات مد نظر رکھتے ہوئے لوٹ مار، قتل و غارت اور مسلمانوں پر ظلم ہی نہیں بلکہ سب پر جو ظلم ہو رہے ہیں، مظالم کا پہاڑ جو توڑا جا رہا ہے، لہذا بہرحال مظلومین کی مدد کے لیے ہمارے پاس صرف ایک اسلحہ ہے، وہ ہے دعا. لہذا سب مل کے پڑھیے، کیونکہ ہم بارگاہ امامت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. 5 مرتبہ مل کر پڑھیں گے ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 الہی و سیدی و مولاي و ربی، اسألک بحق فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضیفیہا، اسألک ان صلی علی محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين
اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم نج المظلومين من ظلم الظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم انصر قائدنا الخامنئي وسیستانی وحسن نصر الله وجميع المؤمنين والمؤمنات بحق اللهم صل على محمد. دوسری گزارش ہے کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہے مجلس چہلم ہے، مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے مرحومہ ام فضہ بنت کلب سعید کلب حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صل علی اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سيما الأموات الحاضرين والميت المعلومة، اللهم نور قبرها بنور الحسين واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وارحمها وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات. ارباب ایمان ارباب ولا جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں، چاہے چہلم ہو، چاہے صوم ہو، چاہے کسی کی ایصال ثواب کی مجلس ہو، بہرحال ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ خیال کہ فلاں آدمی مر گیا ہے یا فلاں عورت مر گئی ہے، لہذا چلو ہم ان کے فاتحے میں شرکت کریں، یہ چہلم میں بیٹھ کے مجلس میں شرکت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر ہم یہی کہتے ہیں کہ جو چلا گیا وہ مر گیا ہے اور ہم زندہ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ واقعاً ہم زندہ ہیں اور کیا یہ جو چلا جانے والا کیا وہ مردہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے، اس پر غور کرنا ہے. کیوں عزیزان گرامی، اگر یہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بہترین کاروبار بہترین تجارت بہترین بلڈنگیں بنانا اگر یہ زندگی ہوتی تو خالق کائنات اپنے حبیب کو نہ فرماتا انک لا تسمع الموت، اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب بتائیے سرکار خاتم مرتبت کو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. لہذا مسلمانوں کے ایک گروہ نے اسی آیہ مبارکہ کو بنیاد بنا کے کہا کیوں کہتے ہو قبر پر بیٹھ کر اسمع افہم اسمع افہم، کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ جب رسول نہیں سنا سکتے ہیں تو غلام رسول کیسے سنا پائے گا؟ بھائی نہیں، ان سے میں یہ عرض کر رہا ہوں جناب آپ اپنی بات کہیے، ہم کو بھی اپنی بات کہنے دیجئے، نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے، بس آئیے تشریف رکھیے ذرا ہماری بات سن لیجئے. کیا سرکار ختم مرتبت کسی قبرستان میں جا کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے؟ کیا آیتیں سناتے تھے؟ کیا ہمارے پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے کہتے تھے ایمان لاؤ؟ نہیں، انہی کے سامنے جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدہ ور کہتے تھے، اپنے بازوؤں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے، اپنی زبانوں پر اتنا ناز تھا دنیا کو عجم اور اپنے کو سخنور کہتے تھے، مگر اللہ نے آواز دی میرے حبیب یہ سب مردے ہیں زندہ نہیں. ایک صلوات بھیجیے بر محمد لہذا یہ جو مرحومہ ہے یا ماشاءاللہ ہمارے مرحومین ہیں، کیا آپ ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا. الحمدللہ بہرحال میں جانتا ہوں کہ آپ صاحب فہم ہے، آپ کا ذوق بلند ہے، لیکن توجہ تو فرمائیے. خلاق کائنات نے آواز دی تم کیا بتاؤ گی زندگی کیا ہے؟ کیا تم نے زندگی بنائی ہے؟ زندگی صرف ایک ہے،
حیات صرف ایک ہے جس کے بعد کوئی فنا نہیں، جس کے لیے کوئی موت نہیں۔ توکل علی الحی الذی لا یموت، اس حی پر، اس زندہ پر، بس اسی کے پاس زندگی ہے جس کے لیے کوئی موت نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، پروردگار اگر تو ہی زندہ ہے اور کوئی زندہ نہیں، باقی کیا ہے؟ آواز دی جس کو میں زندگی دوں گا وہی زندہ ہے۔ اب ہمارے پاس زندگی تو ہے نا بھائی، ارے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے، کہا یہ بھی ہے زندگی، لیکن جیسے تم زندگی گزارتے ہو نا ویسے ہی چوپائے بھی گزارتے ہیں۔ اگر کھانا پینا زندگی ہوتا بزرگان کرام میں، تو چوپائے بھی تو کھاتے ہیں۔ ارے چوہا نہیں چلتا ہے کیا؟ درندے نہیں چلتے ہیں؟ پھر کہاں زندگی؟ بس اللہ نے آواز دی، آج زندگی لے لیجئے، بارگاہ امامت میں آپ آئے ہیں تو اللہ نے آواز دی، زندگی ایک جگہ ہے، لے لو زندگی۔ یہ زندگی تو ہے مگر یہ پسترین زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، ممکن ہے درندوں کی زندگی ہو۔ پھر زندگی کہاں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، اے ایماندارو دوڑ کے جاؤ، دوڑ کے جاؤ، زندگی بٹ رہی ہے۔ کہاں پر جاؤ؟ بارگاہ الہی میں و بارگاہ رسالت میں، رسول کی خدمت میں جاؤ۔ کب؟ اذا دعاکم، جب وہ پکارے۔ کیوں؟ لما یحییکم، اس لیے کہ نبی کی پکار میں زندگی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ نبی کی آواز میں زندگی، سرکار ختمی مرتبت کی آواز میں زندگی۔ عزیزان گرامی، اللہ نے آواز دی، جاؤ، دوڑ کے جاؤ، میرا حبیب تم کو زندگی دے گا۔ قرآن نے کسی جگہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کہیں نہیں قرآن نے کہا نبی زندہ ہیں، کہیں نہیں کہا کہ ختمی مرتبہ زندہ ہیں، نہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا زندگی دیتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائیں، ارے بڑی بحثیں ہوتی ہے حیات نبی پر، ایک جملہ سن لیجئے، قرآن کہتا ہے زندہ نہیں ہے، زندگی دیتے ہیں۔ علمی مقولہ ہے، فاقد الشیء لا یعطی شیء، جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا؟ جو خود بھوکا ہے دوسرے کو کھلائے گا کیا؟ جو خود برہنہ ہو دوسرے کو پہنائے گا کیا؟ جو دوسروں کو دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہے کہ دوسروں کو دیتا ہے۔ اب اللہ نے آواز دی، میرے رسول کی زندگی کے بارے میں بات نہ کرنا، اتنی زندگی ہے کہ تم کو زندگی دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و قرآن مجید نے آواز دی، سنیے یہ قرآن ہے، قرآن مجید پکار رہا ہے کہ نبی زندگی دے رہے ہیں، سرکار ختم مرتبہ زندگی دے رہے ہیں۔ کیا دے سکتے ہیں؟ کیا کسی میں طاقت ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو ہمیں کوئی زندگی دے، جو ہمیں اولاد دے، جو ہمیں برکت دے؟ کوئی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے نبی زندگی دے رہے ہیں، کیا دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے انہ ہوا امات و احیا، بس وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ انہ ہوا اضحک و ابقا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، سورہ نجم ہے۔ انہ ہوا اغنا و اقنا، وہی فقیر بناتا ہے، وہی غنی بناتا ہے۔ ارے جب وہی سب ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اب نبی سے مانگ سکتے ہیں، اب پیغمبر سے مانگ سکتے ہیں، اس کہتے نہیں میں ہی دیتا ہوں، مگر یہ آیت کہتی ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں۔ ارے مانگ سکتے ہیں، توجہ فرمائیے، کہیں توحید کے آئینے پر پتھر نہ لگ جائے۔ ارے بھائی بڑی منزل ہے میرے بھائی، توحید کا آئینہ کتنا نازک ہے۔ اللہ آواز دے بس مجھے سے مانگو، میں ہی دوں گا اور کوئی نہیں۔ تو پھر کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں؟ صلوات بھیجیے بر محمد۔ دیکھیے یہ مقدمہ ہوتا ہے استاد کے لیے، بہرحال جب عمارت بنانی ہوتی ہے نیو مضبوط کرنی پڑتی ہے نا بھائی، ورنہ اگر نیو کمزور رہ گئی عمارت بن گئی گر جائے گی۔ لہذا یہ پہلے کی تمہید جو ہوتی ہے نا خطیب کی، یہ بڑی اہم ہوتی ہے بھائی،
یہ نیو ہے، یہ مضبوط ہونی چاہیے. لہذا آپ اپنا ذہنی عالیہ میرے ساتھ تو رکھیے، صلوات بھیجیے. تو عزیزان گرامی، توحید کا سب سے بڑا آئینہ وہ ہے نماز. سب سے بڑا آئینہ نماز ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی کی پکار، یہ نبی نہیں دے سکتے ہیں، سرکار دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. توجہ سے سنیے، کسی سے نہ مانگو، امام سے نہ مانگو، پیغمبر سے نہ مانگو، اس لیے کہ توحید کا آئینہ ٹوٹ جائے گا. توحید کا سب سے بڑا آئینہ نماز، جس میں آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، بس تیری عبادت ہم کرتے ہیں، تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور کسی سے نہیں، کسی سے نہیں. یہی توحید کا آئینہ نماز. ایک صحابی لے کے کھڑا ہو گیا مسجد میں، توحید کا آئینہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے جوان متوجہ رہیں، ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جب یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے ابی بن کعب، بخاری شریف میں بھی اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، اب نماز میں مشغول ہے. توحید کا آئینہ ہے کہ نہیں؟ اتنے میں ہمارے سرکار تشریف لائے، اتنے میں پیغمبر اعظم تشریف لائے، اتنے میں مرسل اعظم تشریف لائے. دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پکارا ابی ابی. اب پتہ نہیں ایک مرتبہ پکارا، دو مرتبہ پکارا تو اب آپ جانتے ہیں اگر ہم بھی نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی پکارے، دیکھ کے پکارے، تو پہلا خیال آتا ہے کیسا ہے، کیا اس کے پاس عقل نہیں ہے، پکار رہا ہے، میں دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تو پہلا تصور. دوسرا تصور یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پکارنے والا کیسا ہے. اگر اپنے سے نیچے ہے تو آہستہ آرام سے نماز پڑھتے ہیں، بھائی اتنا بچہ ہے چھوڑو. لیکن اگر اپنے سے بلند ہے تو جلدی جلدی نماز تمام، بھائی رکوع جلدی، سجدہ جلدی، دوڑ کے جاتے ہیں. لہذا جب سرکار ختمی مرتبت صحابی کو پکارا، وہ بھی قاری قرآن، حافظ قرآن، جب نبی نے پکارا تو جلدی جلدی نماز تمام. اب جب نماز تمام ہوئی دوڑ کے گئے، حضور فرمائیے. کہا ابی میں نے پکارا تھا تم آئے نہیں. توجہ فرمائیے. وہی جواب جو ہم دیں گے اگر ہم سے کوئی کہے ہم نے پکارا تھا تم آئے نہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے نا. توجہ فرمائیے گا. تو کہا ابی ہم نے پکارا تم آئے نہیں. کہا حضور کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا مجھے اپنا جیسا سمجھ رہے ہو؟ ایک صلوات بھیجے بر محمد وال. مجھے اپنا جیسا سمجھ رہے ہو؟ میں نے پکارا تم آئے نہیں. حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، حضور نے فرمایا قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے. کہا کون سی آیت؟ کہا قرآن کہتا ہے دوڑ کے جاؤ جب نبی پکارے، اس لیے اسی میں حیات ہے. ابھی ابی ابھی تم زندہ نہیں ہو، ابھی مردہ ہو. اس لیے نبی پکارے کسی بھی حالت میں ہو دوڑ کے جاؤ. اب جدھر نبی پکارے ادھر حیات، اب نبی جدھر پکارے ادھر زندگی. اگر نبی مسجد طرف بلائے تو زندگی، اگر میدان کی طرف بلائے، اور اگر نبی بلاتا رہا کوئی بھاگتا رہا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اس کا مطلب زندگی اس کے پاس نہیں ہے جو نبی سے الگ ہو جائے. یہی راز ہے عزیزان کرام. کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. بھائی واقعی ذرا میرے جوان توجہ فرمائیں، واقعی نماز عظیم عبادت ہے، واقعی توحید کا آئینہ ہے. مگر کیا کیا جائے عزیزان گرامی کہ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی نے کہا میں بلا رہا تھا. مطلب تم کسی بھی حالت میں ہو دوڑ کے آؤ. یہی راز ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اب تیسری رکعت ہے،
دائیں طرف دیکھ لیا، باپ نے پکارا، استاد نے پکارا، صاحبی نے پکارا، ہم نے دائیں طرف دیکھ لیا، بتائیں نماز صحیح ہے کہ باطل ہے؟ ختم نماز ہو گئی، 3 رکعت پڑھ چکے تھے ضائع۔ آپ نماز شروع کیجئے کہاں سے؟ وہیں سے جہاں دائیں مڑ گئے تھے؟ نہیں، پھر شروع سے کہیے اللہ اکبر، پھر پہلی رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو اگر ذرا مڑ گئے نماز باطل، ذرا مڑ گئے نماز باطل۔ عزیزان گرامی، اگر ہماری قسمت بیدار ہو جائے، بخت بیدار ہو جائے اور ہم نماز میں ہیں، سرکار پکاریں، ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اسی میں ہم کو محمد نے پکارا تو کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ارے نہیں بڑھ سکتے، وہیں چھوڑ کے دوڑ جاؤ۔ اب گئے نبی کے پاس، حضور ہم آئے، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، 10 کام کروائے، 15 منٹ لگ گئے، آدھا گھنٹہ لگ گیا، کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب کہاں سے پڑھنا ہے؟ کیا پھر شروع سے تکبیر؟ ارے نہیں، جہاں چھوڑا تھا، اس لیے ابھی آپ نماز میں ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ارے بار ماشاءاللہ جانتا ہوں میں، ماشاءاللہ کچھ جوان جو ان کا ذوق یہ ہے کہ در خیبر اکھاڑا جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، در خیبر اکھاڑنے میں کمال ہے، مگر مقام محمدی تو پہنچانیے، مقام سرکاری ختم مرتبہ تو پہچانیے۔ اب میں جس منزل میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے عزیزان گرامی۔ تو نبی نے پکارا، 10 کام کروایا، اس کے بعد کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب کہاں سے بھی شروع سے؟ نہیں، ہم نے چھوڑا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نبی نے 10 کام کروا کے کہا جاؤ نماز پڑھو۔ اب کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ابھی تک نماز میں ہیں۔ پروردگار، جب ہم کو باپ نے پکارا، ماں نے پکارا، صاحبی نے پکارا، استاد نے پکارا، کسی نے پکارا، ہم ذرا مڑ گئے تھے، نماز باطل۔ یہاں نبی نے 10 کام کروائے، ابھی ہم نماز ہی میں ہیں۔ تو اللہ نے آواز دی، سنو، جب تم کسی کے پکارنے پر مڑ گئے، تم قبلے سے مڑ گئے، لہذا نماز باطل۔ مگر جب میرے نبی نے پکارا، تم قبلے سے تو مڑ گئے، مگر ادھر گئے جو قبلے کا قبلہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد بول۔ ماشاءاللہ بہر عرض کر رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو دروازے پر بیٹھے ہیں نا، یہ بہت میری بات غور سے سنتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ان کو دروازے سے پیار ہے، اس لیے کہ نہیں جلدی نکلنا چاہتے ہیں، نہیں، انہوں نے حدیث سنی ہے، انا مدینۃ العلم و علی، ان کو دروازے سے پیار ہے۔ لیکن میں ان سے کہتا ہوں، جتنا دروازے سے پیار ہے، کبھی کبھی شہر میں آ جائیے، ذرا آگے بڑھ جائیے، شہر میں داخل ہو جائیے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ توجہ سے سنیے گا، تو نبی نے 10 کام کروائے، ہم نبی اب نماز ہی میں ہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ میں اس سوال کو حل کروں گا، آگے بڑھنا ہے مجھے۔ بھائی ہمارے جوان کے ذہن میں بات آئے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نے پکارا، ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چھوڑا تھا، دوڑ کے گئے، نبی نے 10 کام کروائے، اب کیسے؟ نبی نے یہی جواب دیا ابی کو، سوال ہم کر رہے ہیں، مگر نبی نے اس وقت جواب دیا تھا، سرکار ختم مرتبت نے اسی وقت جواب دیا تھا۔ توجہ سنیے گا، کہا ابی میں نے تم کو پکارا، تم آئے نہیں، کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، یہ نماز کی تعلیم تم کو کس نے دی؟ نہیں توجہ، یعنی مطلب کیا ہے؟ نماز ہے کیا؟ نماز ہے کیا؟ نبی فرما رہے نماز ہے کیا؟ سنیے، قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کہاں قرآن نے کہا صبح کی 2 رکعت ہے؟ کہاں قرآن نے کہا کہ 1 رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں؟ کہاں کہا؟ کہیں کہا؟ کہاں کہا قرآن نے کہ ایسا نماز پڑھو؟
نہیں، قرآن نے کہا نماز قائم کرو، نبی نے بتایا کیسے پڑھنا ہے۔ نبی نے کہا، ابی سے کہہ رہے ہیں نبی، میں اسے تشریح کر رہا ہوں، نبی نے کہا ایک رکعت میں ایک رکوع، یہ تو میں نے ہی کہا، 2 سجدے یہ میں نے ہی کہا۔ اب اگر نبی آئیں اور کہیں گے نہیں ایک رکعت میں 2 رکوع کرنا ہے، بتائیں ہم کو کیا کرنا ہے؟ 2 ہی رکوع کرنا ہے۔ اس لیے نماز کچھ نہیں ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، بلکہ نبی کی پکار نماز ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ نماز جو نبی کہے وہ ہے، نبی بلائے وہی نماز ہے۔ اسی لیے یہی راز ہے عزیزان گرامی کہ جب نبی کے بعد یہ آواز ہونی چاہیے تھی، اس لیے نبی پردے میں چلے گئے، کوئی تو پکارنے والا ہو، کوئی تو بلانے والا ہو، ہمیں پتہ چلے نماز کیا ہے۔ یہی راز ہے۔ منبر پر علی نے کہا انا صلاۃ المؤمنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ ہمارے جوان جب یہ حدیث سنتے ہیں نا بہت خوش ہوتے ہیں، ارے علی ہے مومن کی نماز، اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یا علی تو ایک نماز ہو گئی، علی مولا 2 نمازیں ہو گئیں، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ علی نے کہا انا صلاۃ المؤمنین، میں مومن کی نماز۔ ارے مولا یہی فرماتے ہیں میں مومن کی نماز، یعنی غدیر تک نبی کی پکار نماز تھی، غدیر کے بعد علی کی پکار نماز ہے۔ اب آپ تشریف لائیے، اصلی موضوع پر توجہ سنیے گا۔ نبی زندگی دیتے ہیں کہ نہیں؟ علی زندگی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کس سے مانگے؟ یقینا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے، مگر قرآن مجید نے کہا انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ انہو ہوا امات و احیا، وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے۔ انہو ہوا اغنا و اقنا، توجہ فرمائیے گا، وہی غنی بناتا ہے وہی مالدار بھی بناتا ہے وہی فقیر بھی بناتا ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے سورہ نجم میں۔ لیکن اگر خود ہی اللہ اب اپنی اس صفت کو کسی کی طرف نسبت دے دے، بھائی لکھنؤ کا مجمع ہے بھائی، میں سمجھتا تھا اشارے سے کام چلے گا بھائی۔ ہاں بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، میں کشمیر سے آیا ہوں، زبان میری آپ کی زبان نہیں ہے، آپ کی زبان میں بولنا میرے لیے بے ادبی ہے، کیونکہ ادب کا شہر ہے نا، مگر غلام تو بے ادبی ہی کرتے ہیں۔ کچھ تو رسالت کا حق ادا ہو جائے، غلامی کا حق ادا ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اللہ ہی اگر اپنی صفت کو کسی کی طرف نسبت دے گا تو کیا کہیے گا؟ کیا ہم کو نبی زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا علی زندگی دے سکتے ہیں؟ کیا امام زندگی دے سکتے ہیں؟ توجہ سنیے، آج زندگی لے کے جائیے۔ یقیناً قرآن مجید آواز دے رہا ہے۔ کس وقت اللہ اکبر یہ راز ظاہر ہوا؟ یہ اس وقت راز ظاہر ہوا جب امام جعفر صادق کا دسترخوان بچ گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ظاہری دسترخوان، باطنی دسترخوان، علمی دسترخوان، اخلاقی دسترخوان، معنوی دسترخوان، کیسے کیسے دسترخوان تھے۔ لیکن ایک دن امام نے ظاہری دسترخوان بچھا دیا، روٹی سجا دی، شوربہ سجا دیا اور تشریف لائے امام ابو حنیفہ۔ معاف کیجئے گا عزیزان گرامی، توجہ سے ہم ہر اس انسان کا نام احترام سے لیتے ہیں جس کے اندر کوئی کمال ہو۔ کیوں؟ توجہ سنیے گا، کیوں؟ دنیا کا اصول ہے، اس جملے سے سنیے، برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ میرے جوان متوجہ نہیں ہوئے۔ ارے جو برتن میں ہوتا ہے اس میں اسے وہی نکلے گا نا، ہے نا؟ اگر آپ نے پانی رکھا پانی نکلے گا، اگر چائے رکھی ہے چائے نکلے گا، اگر کھٹا رکھا ہے کھٹا، تو دیکھیے نہیں۔ لہٰذا ہمارا برتن اتنا بلند ہے، توجہ فرمائیے گا، ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے،
ہم کسی مسلمان کو نجس نہیں کہتے، اس لیے کہ ہماری فکر علی سے ملتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ جہاں فکر بلند ہوتی ہے، جہاں سوچ بلند ہوتی ہے، توجہ فرمایا آپ، وہ جو ہے ایسی بات نہیں کہتا۔ لہذا جہاں اب بہرحال میں کیا کہوں، برتن میں اگر کیچڑی ہو تو کیا کہا جائے، لیکن ہماری فکر بلند، اس لیے علی سے ہماری فکر ملتی ہے، علی نے ہم کو فکر دے دی، علی کا معنی بلند ہے تو دسترخوان بچھ گیا۔ امام ابو حنیفہ بھی تشریف فرما ہے۔ اب جو امام ابو حنیفہ تشریف فرما ہے تو ایک مرتبہ روٹی کھائی اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی تھا، امام نے بھی غذا کھائی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ھذا منک ومن رسولک، حمد ہے اللہ کی، تعریف ہے اللہ کی جو رب العالمین ہے۔ اے پروردگار، یہ نعمت تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے تھی، تیرے طرف سے اور تیرے رسول۔ امام ابو حنیفہ فوراً بولے حضور یہ تو شرک ہو گیا۔ ارے احسان ہے امام ابو حنیفہ کا، سوال تو کیا، مسئلہ تو حل ہو جائے۔ بس عزیزان نے کہا، کیا کہا حضور یہ تو شرک ہے۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے نعمت دینے میں رسول کو شریک قرار دیا۔ آپ نے کہا نعمت اللہ دیتا ہے، نعمت رسول دیتے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ شرک فقلہ لگتے ہیں نا، کسی پر اللہ دیتا ہے، صرف اللہ دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، الحمدللہ میں آپ کو سہمت دے رہا ہوں۔ آپ بلند آواز صلوات بھیجئے بر محمد۔ رسول کے علاوہ، رسول کا آپ نے رسول کو شریک کیوں کیا؟ رسول دیتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی دیتے ہیں، مولا دیتے ہیں، علی دیتے ہیں۔ ارے کیسے کہتے ہو؟ دلیل سنیے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا ابو حنیفہ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور پڑھ چکا ہوں قرآن۔ کہا یہ آیت سورہ توبہ کی آیت یہ نہیں پڑھی ہے؟ کہا حضور بھول گیا ہوں۔ متوجہ ہیں کہ یہی حضور عزیزان گرامی فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الدراسہ، ایک ہوتا ہے علم الوراثہ۔ علم الدراسہ استاد کے سامنے بیٹھ کر کچھ حاصل کرنا، کچھ پڑھنا، استاد پڑھاتا ہے پڑھتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ شاگرد کچھ بھول بھی جاتا ہے، لیکن علم الوراثہ سامنے بیٹھے سے حاصل نہیں ہوتا، زبان چوسنے سے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ علم الوراثہ زبان چوسنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ میں سنی بھائیوں سے کہتا ہوں، بھائی زبان دیکھیے بہت ضروری ہے، الحمدللہ مسلمان ہے، لیکن ایک دوسری بات کہی ہے، ہم اس پر کام کرتے ہیں۔ کشمیر میں بہت بڑا کام کیا، ممکن ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کبھی کبھی ہمارے نوجوان جذبات میں چلے جاتے ہیں، ہم اتنے ہیں، ہم اتنے ہیں، لیکن ان کا خیال رکھیے جو بہت مختصر ہوتے ہیں۔ کیا عرض کروں میں، اشاروں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کا خیال رکھیے۔ ہم اس پر کام ہونا چاہیے، اتحاد المسلمین پر کام ہونا چاہیے۔ توجہ سنیے گا، میں سنی بھائی سے کہتا ہوں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے، سنی بھائی کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صحابی سے دین لیں گے، کسی بھی صحابی سے، اس لیے صحابی ہے نبی کا شاگرد، فرق نہ کیجئے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے فرق کیا تو آپ نے نبی کی توہین کی، کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ نہیں۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں آپ، تو نبی کے شاگرد نہ اصحاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی دے رہے تھے یہ لے رہے تھے، نبی دے رہے تھے یہ لے رہے تھے، ہے نا؟ فرق نہیں کرنا چاہیے، نہیں۔ ارے عزیزان گرامی، اصحاب تو نبی کے شاگرد ہیں، انبیاء تو اللہ کے شاگرد ہیں۔ انبیاء تو اللہ کے شاگرد ہیں نا۔ بھئی نبی وہیں بیٹھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں،
اللہ علم دے رہا ہے، انبیاء لے رہے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، سب انبیاء برابر نہیں۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ارے تیسرا پارہ تو یاد ہوگا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تمام مرسلین برابر نہیں۔ جب اللہ کے شاگرد برابر نہیں ہو سکتے تو نبی کے ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ بھائی جب اللہ کے، تو کیا یہ اللہ کی توہین ہے؟ ہم کہیں گے وہ نبی افضل ہے، یہ نبی افضل ہے، کیا یہ اللہ کی توہین ہے؟ لہٰذا ہم کا اصحاب کے بارے میں کہنے دیجئے، کچھ اصحاب ایسے تھے، یستمع، بہت غور سے سنتے تھے، استاد سے، نبی سے درس لے رہے تھے بڑا غور سے، حتی اذا خرجوا من عندک، مگر جیسے ہی نکلتے تھے دروازے تک پہنچ جاتے تھے تو کہتے تھے ماذا قال آنفا، یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ارے کچھ ایسے شاگرد تھے کہ جو دروازے تک بھول جاتے تھے، اب بتائیے ایسے بھلکڑ کو ایک صلوات بھیجیں پر محمد بلند آواز صلوات بھیجیں پر توجہ سے۔ اب یہاں سے آپ کی انتہائی توجہ کا طالب ہوں کہ امام نے کیا فرمایا، کہا سنو ابو حنیفہ، قرآن کہتا ہے وہی غنی بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سب کچھ وہی دیتا ہے کہاں؟ کہا سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے دشمن کیوں ہو گئے؟ یہ یہودی، یہ عیسائی، ایسے لوگ یہ جو ہمیشہ پلان بناتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اغناہم، ان مسلمانوں کو غنی بنایا اللہ نے، مالدار، دولت مند، فکر والا، شعور والا، علم والا، عزت والا مسلمانوں کو بنایا اللہ نے۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ اغناہم، ان کو بے نیاز بنا دیا اللہ نے۔ اگر آیت رک جاتی ہم بھی رکتے، امام نے فرمایا آگے پڑھو، اغناہم، ان کو غنی بنایا اللہ، ایک اللہ نے غنی بنایا، ورسول، اور اس کے رسول نے غنی بنایا۔ ایک صلوات تو بھیجے بر محمد والی کے۔ ارے بہرحال بھائی خطیب تو نہیں ہوں، ذاکر تو نہیں، کسی زمانے میں تھا جب سرکار ظفر الملت کا شاگرد تھا، مجلسیں پڑھتا تھا۔ اب بہت دنوں سے کشمیر میں ہوں، اب خطیب نہیں ہوں، اب استاد ہوں، مگر استاد کے لیے پریشانی ہے بھائی، میں پہلے اپنی پریشانی رکھ دوں گا آپ کے سامنے۔ وہ پریشانی یہ ہے کہ کلاس مختلف ہوتے ہیں، ہے نا؟ نرسری والے کلاس کو اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ہیں؟ تصویر دکھاتے رہیے، نام یاد کراتے رہیے، اس کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ریٹ کیا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کیٹ کیا ہے، مگر دوسرے سال بھی یہی درس، تیسرے سال بھی یہی درس، 10ویں سال بھی یہی درس۔ معاف کیجئے گا، آپ اپنے بچے کو اسکول میں رکھیے گا؟ کہیے نہیں، ارے 10 سال سے یہی درس، 10 سال۔ میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا مولانا جب نرسری میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، ذہن کمزور تھا، لہٰذا اس وقت سورت دکھلانا تھا، نام یاد کرانا۔ میں نے کہا اب کا 10ویں میں پہنچا، لہٰذا اب صرف سورت نہیں، اب سورت کی حقیقت بتانا ہے، ریٹ کی حقیقت بتانا ہے۔ تو معاف کیجئے، جب دنیاوی مدرسے میں آپ یہ سوچتے ہیں یہ تو امام حسین کا مدرسہ ہے، میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا مولانا جب بچہ ہے اس کے ہاتھ میں علم دے کے عباس کا نام یاد کرائیے، مگر 10ویں سال اس پھریرے میں عباس کی وفا بتا دیجئے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد وآل محمد۔ آج ماشاءاللہ اگر کوئی بچہ 20 برس سے مجلسوں میں ہے، 20 برس سے، اگر آج بھی اتنا ہی حسین کو جانتا ہے جتنا 10 برس پہلے، ہمارا نقصان ہے،
ہمارا گھاٹا ہے، مدرسہ ہے. اب بتائیں مجھے کس کلاس کا پڑھوں، کس کلاس کا پڑھوں؟ نرسری کا پڑھوں؟ ابھی میں نرسری میں آ سکتا ہوں، میں خیبر کو اکھاڑ سکتا ہوں، مگر معرفت حاصل کیجئے. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. توجہ. حیات لیجئے، حیات. عزیزان گرامی، ورنہ اگر آپ ماشاءاللہ اتنا ہی جانتے نہیں. توجہ. امام نے فرمایا مسلمانوں کو غنی بنایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بے نیاز کر دیا. میرے امام ابو حنیفہ پریشان ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا آیت پوری پڑھو. اس لیے اس کے 3 معنی ہے. اللہ نے غنی بنایا، رسول نے غنی بنایا، 3 معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ اس دروازے سے اللہ دے رہا ہے، اس دروازے سے رسول دے رہے ہیں. ادھر جاؤ تو اللہ دے گا، ادھر جاؤ تو رسول دیں گے. یہ ہے شرک، یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. مکتب تشیع مانتا نہیں. دوسرے معنی یہ ہے کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک. اس لیے ہمارا اللہ مرنے والا کب ہے، پہلے دے گا پھر نہ دے گا. متوجہ ہے میرے جواب؟ متوجہ رہیے. یہ بھی ہم نہیں مانتے. پھر یہ اللہ کیسے دیتا ہے، رسول کیسے دیتے ہیں؟ تو امام نے کہا آگے پڑھو آیت. کہا کیا ہے؟ کہا اغناہم اللہ ورسولہ. اللہ نے غنی بنایا اور اللہ کے رسول نے غنی بنایا. من فضل ہی ہونا چاہیے تھا، من فضلہما. اللہ اپنے فضل سے غنی بناتا ہے، رسول اپنے فضل سے، مگر ایسا نہیں. امام نے فرمایا فضل ایک کا ہے، فضل ایک کا ہے. اجازت دیجیے اپنے الفاظ میں عرض کروں، توجہ سے سنیے گا. حیات دیتا ہے اللہ، حیات دیتا ہے رسول. غنی بناتا ہے اللہ، غنی بناتے ہیں رسول. توجہ سے سنیے گا. آپ نے چشمہ دیکھا ہے؟ چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے چشمہ؟ کشمیر چلیے، چشمے ہی چشمے ہیں. لہذا آج نہیں بھائی، آج کا نہ جائیے گا. اچھا وہاں نے تو نل تو دیکھا ہے نا. جب آپ نے نل دیکھا ہے، آپ کو پیاس لگ گئی اور آپ گئے پانی پینے کے لیے. آ گئے آپ نے کہا پانی نے مجھے زندہ کر دیا. ایک صلوات تو بھیجئے بر محمد. چلیے ہوتا رہے گا، اس کی فکر نہیں. آپ میرے قریب رہیے تو سب مسئلہ ہے. مطلب اتنا اونچا ہے کہ آپ کا ذہن اگر دائیں بائیں چلا گیا تو میں ناکام سمجھوں گا اپنے کو. تو عزیزان گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا، نل تو آپ نے دیکھا. ایک آدمی پیاسا تھا، مر رہا تھا، وہ گیا نل کے پاس، اس نے پانی پی لیا. جیسے پانی پی لیا، کہا پانی نے مجھے زندہ کر دیا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ سچ. اور دوسرے صاحب بھی ایسے آ گئے، وہ بھی پیاسے، وہ بھی نل کے پاس گئے، پانی پی لیا، کہا نل نے مجھے زندہ کر دیا. سچ ہے کہ جھوٹ؟ کہیں شرک تو نہیں؟ نہیں میرے صاحب، آپ میرے ساتھ نہیں، آپ میرے ساتھ ہی نہیں اس وقت. چلیے بھائی میں صبر ہی کروں گا، ورنہ میں موضوع بدل دوں گا، لیکن بدل نہیں سکتا. صلوات بھیجئے. جب رسول نے نہیں بدلا تو غلام رسول کو اچھے بدلے گا بھائی راستہ. ایسا نہیں ہو سکتا. توجہ سے سنیے گا اس جملے کو. پیاسا ہے، مر رہا ہے، گیا پانی نے مجھے زندہ کیا. سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں ہے. دوسرے نے کہا نل نے مجھے زندہ کیا، چشمے نے مجھے زندہ کیا. سچ ہے، جھوٹا نہیں. شرک نہیں، دنیا کہے گی شرک. حالانکہ نل کو اپنا پانی نہیں ہوتا، پانی آتا ہے خزانے سے، پانی آتا ہے خزانے سے. خزانہ اتنا دور ہے کہ انسان وہاں تک جا نہیں سکتا. اب اگر کوئی پیاسا کہے گا ارے میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خزانے کے پاس جاؤں گا، کتنا گہرا اترنا پڑے گا؟ ارے 100 فٹ 200 فٹ. ارے جو اتر گئے وہ واپس نہیں آئے.
اتر گئے، وہ واپس نہیں آئے، وہ ڈوب کے رہ گئے. لہذا نل کے پاس جانا پڑے گا. نل اپنا پانی نہیں دیتا، خزانے سے لا کے دیتا ہے. بس اللہ نے آواز دی، کنت کنزا مخفیا، میں بھی پوشیدہ خزانہ. اللہ نے آواز دی، میں بھی پوشیدہ خزانہ. کاہے کا خزانہ؟ پیٹرول کا، اچھا گیس کا، اچھا روپیے کا، سونے کا، چاندی کا، پیٹرول کا. کاہے کا خزانہ؟ میرے پروردگار تو کاہے کا خزانہ؟ آواز دی، میں اپنے کمال اور اپنے جمال کا خزانہ، میں علم دینے کا خزانہ، میں حیات دینے کا خزانہ، میں برکت دینے کا خزانہ، میں اولاد دینے کا خزانہ، میں نور دینے کا خزانہ. دیتا میں ہوں، مجھ تک نہیں پہنچ سکتے. جس چشمے سے دیتا ہوں اسی کا نام ہے محمد. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چشمے نے مجھے زندہ کیا، شرک نہیں. آپ نے کہا نل نے مجھے زندہ کیا، شرک نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. توجہ فرماتے ہیں، دیتا ہے اللہ، ذریعہ محمد ہے، لہذا حیات اللہ دیتا ہے محمد کے ذریعے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد حیات دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے بر محمد. تعجب ہے دنیا پر جو کہتی ہے صرف قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن. جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. اے عیسیٰ، تو مردوں کو زندہ کرتے ہو، تم بیماروں کو شفا دیتے ہو. وہ دیتا ہے. بتائیے اگر کوئی مسلمان اس آیت کا انکار کرے گا، مسلمان رہے گا؟ بڑا عقیدہ ہے مسلمان کا کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. ارے وہ آیت کہتی ہے عیسیٰ زندہ کرتے تھے، یہ آیت کہتی ہے کہ محمد حیات دیتے ہیں. ارے عیسیٰ کے بارے میں مانتے ہو، وہاں نہیں کہتے شرک. اچھا اب قرآن نے کہا عیسیٰ زندگی دیتے ہیں. گویا عیسیٰ ڈاکٹر ہیں. اللہ نے کلینک پر بورڈ لگا دیا، سائن بورڈ، عیسیٰ زندگی دیتے ہیں. عیسیٰ نے خود نہیں کہا. بورڈ کس نے لگایا؟ اللہ نے بورڈ لگایا نا، عیسیٰ زندگی دیتے ہیں. اب عیسیٰ بیٹھے ہیں اندر، بیماروں کو شفا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، ایک بڑھیا نے سنا میرے بچے کی آنکھوں میں بینائی نہیں، دوڑ کے جائے گی کہ نہیں؟ اب گئی عیسیٰ کی کلینک پر. قرآن نے کہا مگر عیسیٰ موجود نہیں ہے، وہ اندر چلے گئے ہیں. بڑھیا پکارے گی کہ نہیں؟ کیا کہے گی؟ یا عیسیٰ میرے بچے کو روشنی دے دو. ارے کہیں شرک تو نہیں؟ ارے جب عیسیٰ کو پکارنا شرک نہیں، محمد کو پکارنا. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. مگر ایک مسئلہ ہے اور یہ قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھی دیتے ہیں، رزق بھی دیتے ہیں، حیات بھی دیتے ہیں. اس لیے وہ چشمہ ہیں جس چشمے سے اللہ سب دیتا ہے. لیکن مسئلہ کس چشمے سے؟ اس لیے بھائی پیغمبر کے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن نبوت کا چشمہ بند ہو گیا، نہیں ہوا. ہم ختم النبیین کا قائل ہے کہ نہیں؟ نبوت کا چشمہ بند، رسالت کا چشمہ بند. ارے جو چشمہ ہی بند ہوگا تو پانی نکلے گا کہاں سے؟ ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور چشمہ ہے جو بند ہونے والا نہیں. جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. وہ کون سا چشمہ ہے؟ سنیے، چشمہ کہتے ہیں زمین کی اس گہرائی کو جہاں سے پانی نکلتا ہے. عربی میں اسی کو غدیر کہتے ہیں.
تو نبی نے اپنے نبوت کے چشمے کو غدیر سے اس طرح ملا دیا قیامت تک چشمہ امامت جاری رہا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد و مانگ سکتے ہیں. مانگیے یا علی ہم کو دیجیے, مانگیے یا حسن ہم کو دے دیجیے, یا نبی ہم کو دے دیجیے. کیوں؟ اس لیے چشمہ ہیں, یہ وہ مرکز ہیں. اسی لیے امام صادق نے فرمایا تھا. ایک صلوات بھیجئے بر ہم نے امامت کو کیا سمجھا؟ کیا ہم نے امامت کو پہچانا ہے؟ دو چار جملے یاد ہیں. امام جانشین پیغمبر, امام جانشین رسول. معاف کیجئے گا, جانشین پیغمبر یہ ایک الگ بات ہے. علی جو ہیں تبلیغ بھی کریں گے, قضاوت بھی کریں گے, مسائل بھی بیان کریں گے, قرآن کی تلاوت بھی بیان کریں گے. معاف کیجئے گا, نیابت وہاں ہوتی ہے جہاں منصب باقی رہتا ہے. ایک کالج ہے ماشاءاللہ, اب چل رہا ہے کالج, چاہے انجینئرنگ کالج, چاہے جو ہے میڈیکل کالج. آپ پرنسپل صاحب نے کہا مجھے سفر پر جانا ہے, حج پر جاؤں گا. تو وہ حج پر چلے گئے, کالج چل رہا ہے, کام کون چلائے گا؟ کہیے وائس پرنسپل, نائب, جانشین کام کرے گا, نائب کام کرے گا. کیوں کالج چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی کالج ہی بند ہو گیا, دروازہ بند, نہ پرنسپل نہ جانشین, تو نبوت کا چشمہ بند, نیابت کا سوال کیا؟ رسالت کا چشمہ بند, نیابت کا سوال کیا؟ لہذا غدیر, توجہ سنیے, غدیر خلافت نبوت کا جشن نہیں ہے, تسلسل امامت کا جشن ہے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. امامت کو پہچانیے, امامت کی حقیقت معلوم کیجئے. صرف دو چار کلمے بولنا یہ امامت نہیں ہے, بلکہ امام صادق نے فرمایا امامت کیا ہے. صلوات بھیجئے بر محمد. مجھے آج امامت نہیں پڑھنا, ورنہ بڑے بڑے باب اس میں سے نکلتے ہیں. فرمایا جب مفضل نے پوچھا مولا میں نے دیکھا آسمان کیا, زمین کیا, آپ نے سب سمجھایا, عرش کیا, فرش کیا, دریا کیا, سمندر کا کائنات کو میں سمجھ گیا, آپ بتائیے آپ کیا ہیں؟ امام سے پوچھا آپ کیا؟ فرمایا اللہ اذن لنا, کاش ہمیں اجازت مل جاتی میں بتا دیتا. ارے مولا اجازت کیوں نہیں؟ کہا مجھے سے کیوں پوچھتے ہو, میرے جد علی کو اجازت تھی. علی منبر پر آتے تھے, ہا ہنا لعلما جما, یہاں علم کا سمندر ہے, یہاں علم کا سمندر ہے. توجہ سنیے گا یہ چار جملے, مگر کس کو دے دوں؟ ارے مولا سامنے بیٹھے ہیں, مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے. آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ اگر علی کے پاس اتنا علم تھا کیوں نہیں دنیا کو روشن کیا, بجلی بنائی. آج ہمارے بچے کہتے ہیں اگر مولا علی کے پاس اتنا علم تھا کہ فرمایا کہ آنے والا زمانہ ہوگا, ایک شیشہ ہوگا, اس میں ایک روشنی ہوگی تو مشرق والا مغرب والے کو دیکھے گا, کیوں نہیں بناتی؟ سنیے, کیا اجازت ہونی چاہیے. مولا علی منبر پر آواز دے رہے ہیں, ہے علم جمع, یہاں پر علم ہے, سمندر ہے, مگر کوئی لینے والا نہیں. مولا دے دیجئے. فرمایا علم نور ہے, علم شمع ہے, علم موم بتی ہے, یہ اس کے ہاتھ میں نہ دو جو اندھا ہو. اس لیے اگر اندھے کے ہاتھ میں موم بتی آ گئی اپنا ہی گھر جلا دے گا. اس لیے اندھا ہے, روشنی نہیں ہے. بس عزیزان گرامی, آج ذرا سی ٹیکنالوجی مل گئی, سپر پاور بن کے دنیا کو جہنم بنا دیا. ارے کہاں سکون ہے انسانیت کو؟ ارے ذرا سی ٹیکنالوجی مل گئی, ذرا سا طاقت مل گئی, دنیا کو جہنم بنا دیا. مگر جہاں ولایت کی توجہ ہے, ولایت کی فکر ہے, امامت کی نظر ہے,
وہاں کتنی ترقی ہوگی، دنیا کو جنت بنانے کی کوشش ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ تو امام نے فرمایا سنو مختصر امامت کیا ہے، سنو بس غور سے سنیے گا یہ چند جملے، پتہ نہیں اس کے بعد کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں، قسم خدا میں ممبر کی قسم کھاتا ہوں، میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں میری تعریف کرے، میں اس لیے پڑھتا ہوں میری قبر روشن ہو جائے، پتہ نہیں اب اس کے بعد پڑھ پاؤں یا نہ پڑھاؤں، پتہ نہیں زندہ رہوں یا نہ رہوں، مگر کل گریبان آپ پکڑے گا، لیکن مجھے جو معلوم ہے حق ہے جو آپ تک پہنچا دوں گا۔ توجہ سے سنیے گا، آج کی ذمہ داری سمجھیے گا۔ چنانچہ فرما رہے ہیں امام، سنو امامت کیا ہے، ان الامام وقر لارادت اللہ، امام اس چشمے کو کہتے ہیں جہاں سے اللہ کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے۔ ارے اس چشمے کو جہاں اللہ کا ارادہ، جہاں اللہ کی نظر، تو امام ہی کے ذریعے کائنات کو سب کچھ ملتا ہے نا؟ تو امام وہ جہاں اللہ کا ارادہ، اس وقت اللہ کیا چاہتا ہے، اب اصل اللہ کیا مانگتا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے امام ہے، امام وہ چشمہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی مشکل یہ ہے کہ اگر چشمے کنویں کے برابر پانی ہے، کسی کو کوئی زحمت نہیں، آپ چلے جائیے پی لیجئے، وہ جائے گا پی لے گا، کسے مانگنا پڑے گا؟ نہیں۔ لیکن کبھی کبھی پانی نیچے چلا جاتا ہے، جب نیچے چلا گیا آنکھوں سے غائب، میرے جوانوں یا تو ڈول اٹھاؤ، رسی باندھو تو کھینچو، اگر کھینچ نہیں سکتے اس کے پاس جاؤ جس سے کھینچا ہے، متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو اگر پانی برابر ہے، زمان ظہور ہے، اگر امام ظاہر ہے نا، جو چاہے پوچھے، جو چاہے سوال کرے، جو چاہے امام کے پاس جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن امام پردے گئے میں پانی نیچے چلا گیا، اب اس کے پاس جا جو استنباط کرتا ہے، اور استنباط کرنے کو مجتہد کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ بلند آواز صلوات بھیجیں بر محمد۔ مجھے احساس ہے زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ توجہ سنیے آپ، جس نے کھینچا اس کو کہتے ہیں عربی میں نبت، نون بے تو، نبت، کھینچ رہا ہے پانی۔ لیکن اگر علوم کے کنویں میں اپنی فکر کا ڈول ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءُهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ، جب ان کو کوئی خبر ملتی ہے اچھائی کی، برائی کی، کامیابی کی، ناکامی کی، خوشی کی، شادی کی، غم کی، اَذَاعُوا بِهِ، ہنگامہ مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے یہ ہے۔ ارے ذرا سی بات آ گئی آپ کو خبر سوشل میڈیا پر تو لڑنے لگے۔ سنو قرآن کیا کہتے ہیں، لَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی خبر ملے گی تو رسول کے پاس لے جاؤ، رسول سے پوچھو ہمیں کیا کرنا ہے۔ ارے یا پروردگار رسول تو پردے غیب میں ہے، رسول تو پردے غیب میں ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، تب لے جاؤ صاحب امر کے پاس۔ قرآن نے کہا صاحب امر دو ہوتے ہیں، ایک صاحب امر اصلی جس پر امر نازل ہوتا ہے، ایک صاحب امر جس پر امر نازل ہوتا ہے پردے غیب میں، ایک صاحب امر جو صاحب امر کے علم کے کنویں میں استنباط کرتا ہے، اسی کو فقیہ کہتے ہیں، اسی کو مجتہد کہتے ہیں، اسی کو ولی فقیہ کہتے ہیں۔ فرماتے کیوں نہیں جاتے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ فقیہ کا ہونا، یہ مجتہد کا ہونا، یہ ولی فقیہ کا ہونا، یہ مرجع کا ہونا، یہ فضل خدا ہے، یہ رحمت خدا ہے۔ اگر رحمت خدا نہ ہوگی، اگر فضل خدا نہ ہوگا، لَتَّبَعْتُمْ شَیطان اِلَّا قَلِیلًا، سب شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ یعنی شیطان سے بچاتا ہے ولی فقیہ،
شیطان سے بچاتا ہے ولی فقیہ. یہی راز ہے جن ملکوں کے پاس ولی فقیہ نہیں وہ شیطان بزرگ کے پیچھے پیچھے. ایک صلوات تو بھیجو. جہاں مرجع نہیں، جہاں مجتہد نہیں، جہاں ولی فقیہ نہیں، اتنے مسلم ممالک ہیں، سب شیطان بزرگ امریکہ پہ پیچھے پیچھے. ہم کو بچائیے، ہم کو بچائیے، ہم کو بچائیے. مگر جہاں ولی فقیہ ہے وہ شیطان سے بچاتا ہے. جیسا سے لیے گا جوان بیدار ہو جائے. آپ بیدار ہو یا نہ ہوئیے، اقبال بیدار ہو چکے تھے. اقبال کہتا ہے دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش. اس وقت جنگ چل رہی ہے روحانیت اور شیطنت کی، روحانیت اور مادیت کی، روحانیت اور استقبالیت کی، روحانیت اور سامراجیت کی، دین اور بے دینی کی. اس وقت جنگ چل رہی ہے. ایک طرف روحانیت ولایت امامت، ایک طرف استکباریت اور شیطانیت. اب کہتا ہے اقبال تہذیب نے اپنے درندوں کو ابھارا. ارے تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر اتنے ظلم، جگہ جگہ ظلم. تہذیب کے نام پر، کلچر کے نام پر، انصاف کے نام پر. سنیے اقبال کیا کہتا ہے. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. ایک صلوات تو بھیجے پر محمد والا. ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا. شیطان بزرگ امریکہ کہتا ہے برطانیہ تم بھی آؤ، جرمنی تم بھی آؤ، ہمیں ڈرون ہے، ہمیں یہ ہے. ابلیس کو ہے شیطان بزرگ کہے کا یورپ کی مشینوں کا سہارا. مگر ولایت کیا ہے؟ اللہ کو ہے پامردی مومن پر بھروسہ. ایک صلوات بھیجیے پر محمد. ختم کیا. ہم زندہ ہیں، زندہ زندگی لیجئے امامت سے، امامت سے زندگی لیجئے، دوسروں کو زندگی دے دیجئے. آپ کی ذمہ داری ہے. لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، چیلنج نہیں کر رہا ہوں، مگر اپنے جذبات ہیں. بتائیے دنیا کی کسی قوم کے پاس حیات کی علامت ہے؟ زندگی کی علامت ہے کسی قوم کے پاس؟ نہیں. صرف ایک قوم جس کے پاس حیات کی علامت ہے. توجہ سے سنے گا تو چلے. حیات کی علامت صرف ایک قوم کے پاس اور کسی قوم کے پاس. وہ کیا ہے؟ جس ملک کا صدر یا وزیر اعظم مر جاتا ہے ڈنڈا جھک جاتا ہے. جس ملک کا وزیر اعظم یا صدر مر جاتا ہے جھنڈا جھک جاتا ہے. کیوں؟ ارے صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، جھنڈا جھکا دو. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ لیکن جہاں جھنڈا کھڑا ہے اعلان ہے کہ زندہ ہے. ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم. علم کھڑا ہے، اس کا مطلب ہمارا سرپرست زندہ ہے. اب سرپرست زندہ ہے. متوجہ کہ نہیں؟ ہم مرے نہیں ہیں، ہم مردہ نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے. کیوں؟ چشمہ حیات ہمارے پاس ہے نا. علم کے معنی کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں، آ جاؤ. متوجہ رہیے. جنگ میں جب علم گرتا ہے سب بھاگتے ہیں. جب علم اڑار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ علم بھگانے کا نام نہیں، بلانے کا نام ہے. بھگوڑوں کو بلاؤ. آپ کے پاس چشمہ حیات ہے. کل کیا جواب دو گے امام زمانہ کو؟ کیا جواب دو گے امام زمانہ کو؟ کیا جواب دو گے؟
جو امام زمانہ آواز دے رہے ہیں ہم چشمہ حیات ہیں. جس طرح ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مریض جو بیمار ہے وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، مسلم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ علاج کرتا ہے. لہٰذا مجلسوں میں سب کو بلاؤ، ہندو ہو تو بلاؤ، عیسائی ہو تو بلاؤ، سب کو بلاؤ. ایسا جملہ نہ کہو جو آیا ہوا ہو وہی بھاگ جائے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. شاید میرے جواب متوجہ نہیں ہوئے. بھائی آپ کسی ہندو ڈاکٹر کو لے لیجئے، سائن بورڈ لگاتا ہے کہ نہیں؟ پھر کیا وہ پوچھتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ امام زمانہ کا سائن بورڈ ہے علم سائن بورڈ ہے. آ جاؤ یہاں سے حیات لے لو. بس آخری جملہ آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. مجھے احساس ہوا میں نے وقت زیادہ لے لیا. کتنے خوش نصیب ہیں ہم اس دنیا میں، کتنے بلند قسمت ہے. جانے دیجئے تمام باتوں کو. کوئی کس کی تقلید ہے کیا ہے؟ ارے میرے جوانوں ذرا بیدار تو ہو جاؤ. آج دنیا میں کتنی آبادی ہے، کتنے سائنسدان ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے دماغ والے تھنک ٹینکس ہیں. کیا کسی مذہب کا رہنما ایسا ہے جس کی بات سب سنتے ہوں؟ ارے کیا کہا میں سمجھ رہا ہوں، میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں. سنیے، مجھے بتائیے ہندوؤں میں رہنما ایسا ہے، یہودیوں میں کوئی لیڈر ایسا ہے، عیسائیوں میں کوئی لیڈر ایسا ہے، دنیا کے کسی مذہب میں ایسا کوئی لیڈر ہے کہ انتظار میں رہتے ہیں دوسری دنیا کے جواب کہ ہم سنیں کہ کیا کہے؟ صرف ایک لیڈر ہے، اس کو کہتے ہیں آیت اللہ خامنئی. آپ کی جب باتیں سوچے پھر تجزیہ کیا جاتا ہے، پھر اس پر ریسرچ ہوتی ہے. فرمایا آج کیا فرمایا. لہٰذا ہم زندہ ہیں. بس زندگی لے لیجئے، میں پڑھتا مگر وقت نہیں رہا. بس ایک جملہ، قسم بخدا ممبر کا حق ادا کیجئے، علم اٹھانے کا حق ادا کیجئے. سائن بورڈ ہے، چنانچہ ایک کتاب لکھی گئی ہے. کیا جواب دیجئے گا خلیفہ امام زمانہ کو؟ آپ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ذاکرین ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، مگر مجھ سے ایک بات سنیے. ایک کتاب چھپی ہے شہاب نامہ، وہ لکھی ہے قدرت اللہ شہاب نے. 47 کے بعد لکھی گئی ہے، دہلی میں چھپی ہوئی ہے. پہلے پاکستان میں، اب دہلی میں. اس میں سب لکھا ہے، پارشن کیسا ہوا، ہندوستان پاکستان، وہ مسائل مجھے بحث نہیں کرنا ہے. مسئلہ کشمیر کیا ہوا، یہ سب لکھا. اس نے صرف ایک جملہ لکھا. نواخوان سنیں، ماتم کرنے والے سنیں، عزادار سنیں، شعراء سنیں، اور ممبر پر بیٹھنے والے سنیں. اس نے صرف یہ لکھا کہ میں جمعہ پر گیا، جمعہ میں مولوی صاحب خطبہ دے رہا تھا، اور وہ سنی، یہ بھی سنی، وہ بھی سنی، خطبہ دینے والا بھی سنی. کہتے ہیں کہ میں نے اس کا خطبہ سنا. بہت سی باتیں، بحث نہیں. ایک بات اس نے ایسی کی کہ مجھے انقلاب آ گیا. کیا انقلاب؟ کہتے ہیں اس نے اتنا ہی کہا کہ بڑے بڑے صحابہ پیغمبر کے زمانے میں اگر اپنی درخواست پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ رد نہ ہو جائے، پیغمبر ہماری بات مان لیں، تو وہ جناب زہرا کے ذریعے درخواست دیتے تھے. زہرا کے ذریعے، سیدہ کے ذریعے وہ درخواست دیتے تھے. نبی رد نہیں فرماتے تھے. فرماتے ہیں اتنا ہی سننا تھا، مجھے انقلاب آ گیا. میں نے کہا اللہ میری بھی بہت سی حاجتیں ہیں. ارے سنی ہے، میری بھی بہت سی حاجتیں ہیں، میری بھی بہت سی پریشانیاں ہیں، میرے بھی بہت سے سوالات ہیں. میں کیوں نہ درخواست دوں جناب زہرا کے ذریعے. جمعہ ختم، میں گیا ایک کنارے پر، مصلی بچھایا، چند رکعت نماز میں نے پڑھی، ہدیہ فاطمہ الزہرا. آپ نے پڑھی کبھی؟ ماتم کر کے پڑھی آپ نے 2 رکعت نماز، جناب فاطمہ زہرا کا شکریہ کیا؟ کیا اللہ نے آپ کو توفیق دی ماتم کرنے کی؟ آپ کو علم اٹھانے کی توفیق دی؟ آپ کو ممبر پر بیٹھنے کی توفیق دی؟ کہتے ہیں میں نے 2-4 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد میں نے کہا پروردگار یہ ہدیہ کر رہا ہوں جناب فاطمہ زہرا کو، اب جناب زہرا کی روح میرے طرف متوجہ ہو جائے، یہ درخواست دینا چاہتا ہوں. کہا میں نے درخواست دے دی.
ارے 47 کے بعد کا واقعہ ہے. کہا میں نے درخواست دے دی. اب میں نے درخواست دی فاطمہ زہرا کی کر، مگر میرا ایک جملہ اس کے بعد آگے بڑھوں گا. بتائیے اس کو کس نے متوجہ کیا جناب زہرا کی طرف؟ سنی ہے تو کیا ہوا؟ جناب زہرا کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ آپ نے کسی ہندو کو متوجہ کیا؟ آپ نے کسی کو زہرا کی طرف متوجہ کیا؟ نہیں. ایسی بات پھر چلاتے ہیں ممبر کا حق ہے دوسروں کو متوجہ کر دیجئے. حسین کو پہچانوائیے، زہرا کو پہچانوائیے. اندر شور مچاتے ہیں، وہ مچائیے، وہ شعار ہے، وہ ہونا چاہیے، مگر ذمہ داری محسوس کیجئے. فرماتے ہیں میں نے درخواست دی، 2-3 ہفتے کا زمانہ گزر گیا، میں بھول ہی گیا تھا کہ میں نے کیا درخواست دی تھی. 3 ہفتے گزر گئے، جرمن سے میرے پاس کھاتا آیا. جرمنی میں میری بھابھی ہے، وہ پہلے غیر مسلم پھر مسلمان، تلاوت قرآن کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے. اس نے مجھے لکھا شہاب آج رات بھر میں خواب میں جناب زہرا کے ساتھ تھی، جناب فاطمہ کے ساتھ تھی، اور جناب زہرا نے مجھ سے کہا اپنے دیور کو لکھو. میں نے اس کی درخواست رسول کی خدمت میں پہنچا دی. ہم اپنی درخواست لے کے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ اکبر. کس نے متوجہ کیا؟ خطیب نے متوجہ کیا. ذمہ داری ہے ممبر کی، حق ادا ہونا چاہیے. عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دین کی طرف متوجہ کیجئے. بس عزیزوں، تو اس نے اپنی درخواست دی، اس کی درخواست قبول ہوئی. اگر ہم اپنی درخواست دیں گے قبول نہ ہوگی، لہذا آپ بھی رابطہ کیجئے. بس ختم کی میں نے مجلس. میں پڑھ نہ سکا والدین کا مرتبہ یا ایک مومنہ کا مرتبہ، وقت نہیں رہا. بہرحال باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آ گئی. توجہ فرمائیے، آپ بھی متوجہ ہو جائیے. کیا کرنا ہے؟ جوانوں، اس نماز کو نہ چھوڑو. 2 رکعت نماز پڑھو. 2 رکعت نماز صبح کی طرح. جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں نا، ویسے جو بھی سورہ یاد ہو، مگر ایسے وقت پر جب دل و دماغ حاضر ہو جائے، کہیے کہ میں ہدیہ فاطمہ زہرا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. جب نماز تمام ہوئی، آپ نے سلام ادا کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیشانی سجدے میں رکھیے 100 مرتبہ، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. اس کے بعد دائیں پیشانی رکھیے 100 مرتبہ، پھر بائیں پیشانی رکھیے 100 مرتبہ، پھر پیشانی رکھیے 110 مرتبہ. مگر اس طرح پکاریے جیسے آپ اس کو پکارتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے. آپ دیکھیے آپ کا دل نورانی ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کا دماغ نورانی ہوتا ہے کہ نہیں، مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے در فاطمہ پر. بس مگر عزیزو، ایک جملہ اس نے پکارا. بہت سے لوگوں نے پکارا، آپ بھی پکاریں گے، لیکن جب وہ پکارتے ہیں نا، ان کو نہیں معلوم زہرا کتنی زخمی ہیں. مگر آپ جانتے ہیں نا کتنی زخمی ہے زہرا. اللہ اکبر. لہذا آپ جب پکاریے یہ سوچ کے پکاریے زہرا زخمی. ارے کتنی زخمی ہیں، تھی نہیں، یہ نہ کہیے زہرا زخمی تھی، نہیں، زہرا زخمی ہے. آیت اللہ فیروز آبادی فرماتے ہیں سید ہیں، آیت اللہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس خواب میں دیکھا، ایک مجلس ہے، میں وہاں گیا، جناب زہرا تشریف لائی، مجلس تمام ہو گئی، میں رک گیا. جب میں رک گیا تو جناب زہرا نے مجھ کو دیکھا، کہا بیٹا تم تو سید ہو، میرے لال جاؤ اپنے گھر. کہا میں نے کہا دادی اماں ایک سوال اس کا جواب چاہتا ہوں. کہا بیٹا پوچھو. کہا دادی اماں لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو بازو پر تازیانہ مارا گیا، زخم لگ گیا، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ فرماتے ہیں زہرا نے کہا بیٹا نزدیک آ جاؤ. نزدیک آستین بلند کی، بیٹا ابھی تک زخم موجود. ابھی تک زخم موجود. یہ زخم کتنا سخت تھا، اللہ اکبر. ارے وہ زہرا جو دروازے کے پیچھے آ گئی، دروازہ گرایا گیا. جب دروازہ گرایا گیا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
امام حسن سرانے آ گئے، حسین سرانے آ گئے۔ اے مومنہ، اس مومنہ کی اصال ثواب کی مجلس ہے نا، ام فضہ کی، سیدہ نے فضہ کو پکارا، آج ام فضہ کی مجلس ہے نا، لیکن جب نو دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، بچے سرانے تھے نا، گھر والے سرانے تھے نا، لیکن کسی نے نہیں دیکھا ہوگا زخم کیسا تھا، مگر زہرا پر زخم۔ ازاداروں میں نہیں پڑھ پاتا، میری یہ کمزوری ہے، میں مصائب نہیں پڑھتا، میں مصائب نہیں پڑھتا، مگر زہرا لیٹی ہوئی ہے، دروازہ اوپر ہے، اور اتنے میں ظالم اندر چلا گیا اور علی کے گلے میں رسی ڈال۔ علی کے گلے میں رسی کھینچ کے لایا گیا۔ جناب زہرا نے دیکھا، جناب زہرا نے دیکھا، علی کا دامن پکڑا، علی کا دامن، علی میں جانے نہیں دوں، علی میں جانے نہیں دوں گی، میں جانے نہیں دوں گی۔ زہرا بیٹھی نہیں ہے، زہرا کھڑی نہیں ہے، زہرا زمین پر لیٹی ہوئی ہے نا۔ تو ظالم نے جب دیکھا کہ زہرا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے تو علی کو جھٹکا دے دیا۔ جب علی کو جھٹکا دیا، زہرا گھسیٹتی ہوئی چلی گئی، پسلی ٹوٹی ہوئی۔ جب دیکھا کہ اب زہرا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے، ارے نیزہ اٹھایا، بازو پر مارا، بازو ٹوٹا، دامن چھوٹا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس عزیزان گرامی، علی کو لے گئے، زہرا نے اپنے کو سنبھالا، جیسے زہرا اپنے سنبھالا، پیچھے پیچھے چلی گئی، پیچھے پیچھے چلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے عزادارو، تمہاری ماں چلی گئی، تمہارے گھر کی بہوار ایک مومنہ چلی گئی، لیکن زخمی تو نہیں تھی نا، پہلے تو زخمی تھا، ارے کفن تو دیا نا آپ نے۔ چنانچہ زہرا پیچھے پیچھے۔ اب امام حسن 8 برس کے، حسین 7 برس کے، زینب 5 برس کی اس دروازے کو دیکھ رہی ہے۔ ارے بابا گئے ابھی نہیں آئے، اماں گئی۔ ادھر میں دیکھا زہرا آ رہی ہے، دیکھا زہرا آ رہی ہے۔ عزادارو، امام حسن آگے پڑ گئے، امام حسن نے دامن پکڑا۔ اماں، اماں، آپ جانتی تھی کہ یہ آپ کی بات مانیں گے نہیں، آپ گئی کیوں؟ کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئی۔ حسین نے دامن پکڑا۔ اماں، آپ جانتی تھی آپ سے گواہ مانگیں گے، آپ لاتی کہاں سے؟ کوئی جواب نہ دیا، آگے بڑھ گئی۔ زینب نے دامن تھاما، زینب نے دامن پکڑ کے آوے۔ اماں ایک سوال، اماں یہ بتائیے کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ کتنی دیر دربار میں کھڑا رہنا پڑا؟ ارے جیسے زہرا نے سنا، سر مبارک کو پکڑا، زینب زمین پر بیٹھ گئی، دست مبارک کو زینب کے پیروں پر رکھا، سہلانے لگی۔ بیٹی بیٹی مت پوچھو، بیٹی مت پوچھو۔ کہا اماں کیوں؟ کہا بیٹی میں تھوڑی دیر کھڑی تھی، مگر تم تھک جاؤ گی۔ ارے کربلا، کربلا سے کوفہ۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ، آخری جملہ، آپ روئے روئے الحمدللہ، بہرحال آپ کو رونے کا حق ہے۔ شام کا سفر وہ آ گیا، زینب چلی گئی شام کے سفر پر۔ جب شام کے سفر پر زینب چلی گئی، ایک مرتبہ زینب تھک گئی، دربار یزید میں دیوار کی ٹیک لگائی، مدینے کا رخ کیا۔ اماں، اماں قبر سے نکل جائیے، جو آپ نے فرمایا تھا وہ سچ ہو کر رہ گیا،
مگر اماں ایک سوال اور، اماں یہ بتائیے جب آپ دربار میں کھڑی تھی کسی بھائی کا سر تو سامنے نہ تھا، اماں دیکھیے میرے پاس کتنے سر ہیں، ارے اماں مجھے کوئی دلاسا دینے والا نہیں، میں السلام علیکم یا مولاتنا یا فاطمۃ الزہراء یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم ایتھا المظلوم المغصوبۃ حقها المقصورۃ لعن اللہ الظالمین یا فاطمہ، لعن اللہ حسین ابا حسین۔ زحمت ہوئی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں، وقت زیادہ لے لیا۔